ہم خود بھی شاید اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں، ناانصافیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، ہم خاموشی کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں، سہ جاتے ہیں۔ یہ بھی تو کسی کو پوچھنا چاہیے تھا کہ ایک وزیر اعظم صبح وزیر اعظم ہے تو رات کو بھائی ہائی جیکر کیسے بن گیا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اپنا بہت افسوسناک ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کو کسی کی نظر کھا گئی یا شاید ہم خود بھی اپنے سے مخلص نہیں۔ ہماری حکومت نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف سے کہا فی الحال ضرورت نہیں۔ 2017 میں بھارتی وزیر اعظم پاکستان آئے، ملک جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا تھا، آج ملک میں سب کچھ ریورس ہو گیا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت مرکزی پارلیمانی بورڈ اجلاس ان کے ممکنہ امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف شہباز شریف کو کراچی سے انتخاب لڑانے کے خواہش مند تنظیمی عہدیداروں کو شہباز شریف کے انتخابی مہم ترتیب دینے کی ہدایت۔ شہباز شریف قومی اور صوبائی دونوں سیٹوں سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ بلوچستان پاکستان کا دل ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں اور آج بھی دہرا رہا ہوں کہ پاکستان چلی بلوچستان کے زور پر رہے گا۔ انشاءاللہ میں بلوچستان کو ایسا بناؤں گا کہ بلوچستان پہلے سے 10 گنا بہتر ہوگا۔ اگر صوبوں کو حقوق دینا جرم ہے تو مزید 24 سال جیل کاٹنے کو تیار ہوں۔ بلوچستان پاکستان کا دل ہے، صوبے کے غم کو سمجھتا ہوں، موقع ملا تو پہلے سے 10 گنا بہتر بناؤں گا۔ سابق صدر مملکت آصف زرداری کا تربت میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا سیاست میری مجبوری ہے، شہیدوں کا مجھ پر قرض ہے، بلوچستان کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کو بنائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعتیں کے دروازے ہر کسی کے لیے سیاسی ڈائیلاگ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتے ہیں۔ ملک کے عوام مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر حکومت بنتی ہے تو پھر ایسی حکومت ہوگی جو ان لوگوں کا نمائندگی کر سکے۔ سیاسی جماعتوں کے دروازے بات چیت کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، سمجھنا پڑے گا ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، بولے کوئی سیاسی جماعت اس وقت پیپلز پارٹی کی مخالفت نہیں، ہمارا مقابلہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے ہے، ہماری حکومت بنے گی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے نواز شریف کے پہلے دور حکومت کو آمریت قرار دے دیا۔ سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے ذریعے بلوچوں کو حقوق دیے۔ آصف زرداری کی قیادت میں خطے میں امن کا سورج طلوع ہوگا، نفرت اور قوم پرستی کی سیاست نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ صوبہ سندھ کے اندر سکھر ملتان موٹر وے، کراچی حیدرآباد موٹر وے تعمیر کی گئی اور حیدرآباد سکھر موٹر وے کا 2018 میں ٹینڈر کر دیا گیا، اور اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کو نکال کر اناڑی مسلط نہ کیا جاتا تو 2020 تک حیدرآباد سکھر موٹر وے بھی مکمل ہو جاتی۔ سندھ کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے۔ نواز شریف نے کراچی اور سندھ کو امن کا تحفہ دیا، دہشت گردی ختم کر کے روشنیوں کا شہر بنایا۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال کی وسیم میمن کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا سیاسی اختلافات کو قومی منصوبوں پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ تھر کے کوئلے کے لیے سندھ حکومت کے ساتھ ہم نے تعاون کیا۔ 2018 میں اگر اناڑی کو مسلط نہ کیا جاتا تو حیدرآباد موٹر وے مکمل ہو جاتی۔ جمعیت علماء اسلام نے انتخابی تیاریاں تیز کر دی۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت انتخابی بورڈ کا اجلاس، آئندہ انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں پر مشاورت، چاروں صوبوں سے تنظیم کی جانب بھیجے گئے ناموں پر غور کیا۔ 2 روزہ اجلاس میں حتمی امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا۔ قوم اب جھوٹے وعدوں دعووں سے گمراہ نہیں ہو سکتی، ملکی مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے۔
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ایک مستحکم ملک کے لیے شفاف انتخابات کا انعقاد لازمی ہے۔ شفاف جمہوریت میں سب سے بڑی رکاوٹ جاگیردار اور سرمایہ دار ہیں۔ سینئر نون لیگی رہنما جاوید ہاشمی کا ایک بار پھر تحریک انصاف جوائن کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق جاوید ہاشمی سے پی ٹی آئی قیادت نے رابطہ کیا، پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی۔ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا گیا۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا چیف الیکشن کمشنر کو خط، سندھ کی تمام زکوٰۃ کمیٹیز تحلیل کرنے کا مطالبہ۔ سیاسی وابستگی والے تمام محکموں کے سربراہان کو فوری ہٹایا جائے۔ عوامی شکایات ہیں، من پسند لوگوں میں فنڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں، فنڈز کی تقسیم دھاندلی کے زمرے میں آتی ہے۔ خط کا متن: عام انتخابات میں تاخیر کے دروازے بند، انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراضات نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ کوئٹہ کی 2 صوبائی نشستوں پر حلقہ بندیوں کے خلاف کیس میں بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی گئی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشست سے امیدواران کاغذات نامزدگی کا اجراء آج سے شروع ہوگا۔ سیاسی جماعتیں 22 دسمبر تک مخصوص نشستوں کی امیدواروں کی ترجیح لسٹ متعلقہ ریٹرننگ آفیسرز کو فراہم کر دیں، الیکشن کمیشن کی ہدایت۔ ملک میں ووٹرز کی تعداد 12,85,85,660 ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ ووٹرز کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 6,92,63,704 مرد، 5,93,22,056 خواتین ہیں۔ مرد ووٹرز کا تناسب 53.87%، جبکہ 46.13% خواتین ووٹرز کی نمائندگی ہے۔ بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی انتخابات میں وکلا کے دلائل اور درخواست گزاروں کے جواب الجواب مکمل۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی۔ الیکشن کمیشن ہمارا سرٹیفکیٹ جاری کرے، چیئرمین پی ٹی آئی کا مطالبہ۔ بلے سے متعلق پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آیا تو عدالت جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، پی ٹی آئی انتخابی عمل سے باہر رکھنے کی کوشش جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی۔ اکبر ایس بابر کا پی ٹی آئی وکلا کو لائیو مناظرے کا چیلنج۔ بانی رہنما پاکستان تحریک انصاف اکبر ایس بابر نے کہا، پی ٹی آئی وکلا سے لائیو مناظرے کے لیے تیار ہوں، دونوں ثبوت دیں گے جس کا فیصلہ عوام کریں گے، اور ناانصافیوں کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ عدالتی فیصلے میں نہ صرف پی ٹی آئی ممبر بلکہ بانی ممبر ہوں۔ پاکستان نے فراق دلی سے تارکین وطن کی اتنی بڑی تعداد کو سنبھالا، غیر قانونی تارکین وطن کو رضاکارانہ طور پر واپسی کا موقع فراہم کیا۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ پاکستان نے جلد بازی سے کام لیا۔ بہت سے غیر قانونی لوگ بلیک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں دیتے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا برطانوی اخبار کو انٹرویو۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے شناختی کارڈ بلاک ہونے کا معاملہ، قومی ادارے نادرا نے خبروں کی تردید کر دی۔ نادرا نے ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ ہی کسی کو کورٹ نے احکامات جاری کیے ہیں، نہ وزارت داخلہ نے احکامات جاری کیے۔ شناختی کارڈ سے متعلق افواہیں نہ پھیلائے جائیں، ترجمان نادرا۔ رواں مالی سال کے 5 ماہ میں 4 ارب 28 کروڑ ڈالرز کی بیرونی فنڈنگ موصول۔ اقتصادی امور ڈویژن نے بیرونی قرضوں اور گرانٹ کی تفصیلات جاری کر دی۔ 17 ارب 61 کروڑ ڈالرز کے سالانہ ہدف کی نسبت 5 ماہ میں 24% فنڈز ملے۔ سعودی عرب نے 2 ارب ڈالرز کے ٹائم ڈپازٹس جمع کرائے۔ اقتصادی امور ڈویژن۔